وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین اور سامعین محترم کی خدمت میں عرض سلام ہے. بعد السلام تمام حمد و ثنا اس رب کردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالمین کا نظام ہے. درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کے لیے کہ جو وجہ وجود کائنات ہیں. ناظرین محترم، ارمغان نجف کی جانب سے پیش کردہ ایک خصوصی نشست ارمغان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر. میں ہوں آپ کا میزبان سید سجاد زیدی اور ہمارے ساتھ مہمان گرامی عالی قدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا عرفان اے وی ڈی صاحب موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ مشہور و معروف منقبت خاں و نوحہ خاں جناب حسنین عباس صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں، میں چاہوں گا کہ حسنین صاحب جو ہیں وہ ایک کلام سے آغاز کریں تاکہ بسم اللہ. ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہے، لہذا قرآن کے حوالے سے یہ کلام جو چند سالوں پہلے میں نے ریکارڈ کیا تھا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. درود پڑھ دیں محمد. پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو. لو اقرا بسم ربی کی آنے لگی صدا، الحمد دے رہی ہے یہ آواز مرحبا. بخشے گا نعمتیں تمہیں خوش ہو کہ کبریا. پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو. قرآن پر خلوص سے ڈالو ذرا نگاہ. کوثر پڑھو، کوثر پڑھو تو اب تری ہو جائے گی تباہ. دے گی غموں سے آیت کرسی تمہیں پناہ. پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو. کچھ آیتیں نہیں ہیں مکمل حسین ہے، قرآن کا دل ہے سورہ یہ اعلیٰ ترین ہے. یاسین میں اشارہ فتح مبین ہے. پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو. اس کا ہر ایک لفظ ہے سرمایہ حیات، پڑھنے سے اس کے ہوتی ہے پیدا حسین صفات. قرآن پڑھنے والوں کو پڑھتی ہے کائنات. پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو. ہوتی ہے کیسے فکر ہنسی زندگی دراز، قرآن میں ہے کون مکان کا ہر ایک راز. یہ تم سے کہہ رہا ہے خداوند کار ساز. پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو. اور کیا خوبصورت مقطع ہے. گوہر کیا ہے یوں بھی ہدایت کا اہتمام، نو کے سنا پہ فخر جہاں دین کے امام. قرآن پڑھ کے دے گئے ہر ایک کو پیام. پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو.
پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ممنون و مشکور ہیں آپ کے۔ اگر شب قدر کیا ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ دیکھیے، شب قدر واضح ہے، شب رات کو کہتے ہیں، اور قدر کو اس طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ قضاء و قدر، یعنی انسان کا مقدر یا انسان کی تقدیر جس رات میں لکھی جاتی ہے، سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اب یہ اصطلاحی ایک معنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ شب قدر، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس شب کے اندر تقدیر کو لکھا جاتا ہے، پروردگار عالم کا منظور اس میں کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے شب قدر کو ایڈریس کیا، اور ائمہ طاہرین کی دعاؤں کے اندر صراحت کے ساتھ کئی مقامات کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ شب قدر کا تذکرہ موجود ہے۔ میں اس کو ریلیٹ کرتے جاؤں آپ کے ہی ایک پروگرام کے ساتھ جو ماہ مبارک شعبان کے اندر آپ لوگوں نے ریکارڈ کیا تھا، اور ہمارے بہت ہی عزیز دوست مولانا مصطفیٰ وکیل صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ اس میں انہوں نے ایک روایت کا تذکرہ کیا تھا، اسی سے استعارہ لیتے ہوئے میں لے کر آؤں کہ شب قدر جو ہے وہ اس کی جو تعبیر ائمہ طاہرین کی روایتوں کے اندر استعمال ہوئی ہے، فرمایا تھا پیغمبر نے کہ ماہ شعبان کی جو شب نیمہ شعبان ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے، اور شب قدر جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، یعنی اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے خود اہل بیت اطہار کی اہمیت۔ اور آگے بڑھیں، ماہ مبارک رمضان کو اگر ہم فوکس کریں تو ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، روایت کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو دیگر مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر حاصل ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان دیگر مہینوں پر وہ فضائل رکھتا ہے جو ہم اہل بیت دوسروں پر رکھتے ہیں، یعنی اہل بیت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی عام انسان سے، کسی عام شخص سے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا آدمی ہو، اہل بیت سے اس کا تقابل بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فارمولہ بھی اہل بیت اطہار نے دیا۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا بھی کوئی کمپیریزن کسی دوسرے مہینے سے نہیں ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے دنوں کا بھی نہیں ہے۔ یہ تو معصوم کی روایت کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے دن دیگر مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں دیگر مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ اور پھر تذکرہ آتا ہے شب قدر کا، جو خود قرآن کریم کوٹ کرتا ہے، سورہ مبارک ہے قدر، 97واں سورہ ہے، 97واں سورہ ہے قرآن کریم کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر کے اندر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورا کا پورا لوگوں کو یاد ہے سورہ یہ، اور یہ سورہ وہ ہے کہ جو ہم نمازوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ تو شب قدر کا تذکرہ قرآن کریم میں اس انداز سے بھی آیا، یا متعدد مقامات پر اس انداز سے آیا۔ جہاں پر بھی قرآن کریم کے نزول کی بات ہوئی، وہاں پر مختلف استعاروں کے اندر شب کے عنوان سے یا مہینے کے عنوان سے شب قدر کو باقاعدہ طور پر قرآن کریم میں ایڈریس کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، دعاؤں کے اندر بھی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے اندر بھی یہ جملے آپ کو ملیں گے۔ یا مثلا وہ دعا جو ہم ماہ مبارک رمضان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، جو مستحب بھی ہے روزانہ پڑھنا، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، اس دعا کے اندر بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار یہ وہ مہینہ ہے جعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتہا خیر من الف شہر، تو نے اس مہینے کے اندر شب قدر کو قرار دیا اور اس شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ قرآن کریم کو نازل کیا جو ہدایت ہے اور واضح ترین فرق ہے دیگر چیزوں کے اندر۔ تو شب قدر وہ شب ہے کہ جس رات کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے۔ سورہ مبارک قدر کہتا ہے کہ اس شب قدر کے اندر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تمام قسم کے امور حکیمانہ کو لے کر، اور یہ رات صبح تک سلامتی والی ہے، امن والی ہے کہ انسان اس شب کو بہتر انداز سے گزارے۔ تو شب قدر تاریخی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، ائمہ کے اعتبار سے وہ بہترین شب ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا اور قرآن کریم کی اہمیت کو بتایا گیا اور شب قدر کے فضائل کو اس میں آگہی دی گئی۔ اچھا آغا، ابھی آپ نے بتایا کہ جیسے قرآن میں بھی ہے کہ صبح صادق تک
جو ہے اس میں سلامتی ہے اور قرآن کی آیت ہے، اور آپ نے بھی تذکرہ کیا. تو یہ تو شب قدر کے حوالے سے ہو گیا کہ شب کے حوالے سے، اس روز کے حوالے سے کیا کوئی حکم ہے؟ ائمہ تحرین کی روایتوں کے اندر کچھ روایتیں ایسی ہیں، ایک آدھ روایت ایسی ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے شب قدر کی اپنی امپورٹنس ہے کہ رات پوری سلامتی والی ہے، اس رات کے اندر جیسے قرآن کریم نازل ہوا برکت والی شب ہے، اسی طریقے سے جو روز قدر ہے، یعنی جس طریقے سے رات پوری باعث ثواب ہے انسان کے لیے، اسی طریقے سے وہ جو پورا دن ہے وہ بھی شب قدر کی ہی مثل لگتا ہے. یعنی اس دن کی بھی کوئی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی دوسرے دن کے ساتھ. یعنی جتنا ثواب شب قدر کا ہے اسی طریقے سے وہ ثواب روز قدر کا بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے، اور ائمہ تحرین کی ایک آدھ روایت اس کے ضمن کے اندر نقل کی ہیں کہ جس طریقے سے شب قدر ہے اسی طریقے سے روز قدر بھی ہے، اور وہ ثواب جو شب قدر کا ہے وہ روز قدر ہی نے اسی دن کا ثواب بھی ہے. آگا یہ اس کے بعد ہم چلیں گے کہ یہ اتنے فضائل ہیں اس دن کے بھی رات کے بھی، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ممکن ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، اس کی معرفت ممکن نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی ایفرٹ کر کے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کی حقیقی معرفت کو حاصل کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر. قرآن کہہ رہا ہے تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے. یعنی قرآن بتلانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنی ایفرٹس کے باوجود بھی شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر ہی نہیں سکتے. تو سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ سوال ایسا ہے کہ کیوں ہے شب قدر کی معرفت کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو میں اس کو سمجھانے کے لیے صرف ایک استعارہ استعمال کروں، اور یہ بہت اچھی ایک مثال بن جائے گی ہم سب کے لیے، نہ فقط شب قدر کے اعتبار سے بلکہ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم نے ائمہ کی معرفت کو حاصل کر لیا. یہ ایک معاشرے کا رویہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی معرفت کو حاصل کر لیا. کما حقہ، دیکھیں ایک عمومی معرفت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو ہوگی. کما حقہ، جو حقیقی معرفت ہے اہل بیت کی، وہ کسی کو نہیں ہے. تاریخی اعتبار سے بہت ہی مشہور شخصیت حضرت ابوذر غفاری، بہت مرتبہ یہ واقعہ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، میں نے بھی کئی بار پڑھا. ابوذر غفاری پیغمبر کے ساتھ موجود مسجد کے اندر، مولا متقیان موجود تھے، پیغمبر خدا موجود تھے. پیغمبر خدا نے حضرت ابوذر سے سوال کیا امیر المومنین کے بارے میں کہ اے ابوذر، کیا علی کو پہچانتے ہو؟ سوال بہت ہی آسان ہے، اور ابوذر وہ ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر کا جملہ ہے کہ زمین نے اس سے زیادہ سچا نہیں اٹھایا. اور ابوذر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں پہچانتا. تاریخ میں بڑے بڑے اصحاب گزرے ہیں. ابوذر جیسی کھڑے ہو کے مسجد سے نکلے، کسی شخص نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ کائنات کا سچا ترین فرد ہے، علی کو جانتا ہے، روزانہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور آپ نے پوچھا کہ علی کو پہچانتے ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں پہچانتا. تو پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ جواب جو ہے وہ ابوذر سے ہی لینا. ابوذر جب دوبارہ پلٹے ہیں مسجد میں تو مسجد میں تشریف لائے. پیغمبر نے کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، بتائیے کہ کیا سبب تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ علی کو نہیں پہچانتے. تو کہا کہ میں علی کو جانتا تو ہوں، علی کو پہچانتا نہیں. اور پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا. تو علی ابن ابی طالب کی ظاہری معرفت کہ علی ابن ابی طالب ہیں وہ تو سب کو تھی، لیکن علی حقیقت میں کیا ہے یہ معرفت یا تو خدا کو تھی یا رسول اللہ کو تھی. اب سوال یہ آئے گا کہ میں نے مثال کیوں دی؟ مثال اس لیے دی کہ اہل بیت کی حقیقی معرفت جس طریقے سے ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے شب قدر کی بھی حقیقی معرفت ممکن نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور شب قدر کو تعبیر کیا گیا جناب سیدہ کے ساتھ کہ معصوم کی روایت کا جملہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من عرف حق فاطمہ یا من ادرک حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، کہ جو فاطمہ کی حقیقی معرفت کو حاصل کرنے، نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا روٹ ورڈ ہے فے، طوے اور میم. فاطمہ جو لفظ ہے اس کے مختلف معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا، یا فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو جدا کر دیا کہ فاطمہ کی معرفت ممکن نہیں ہے. اور اگر کسی نے فاطمہ کی معرفت کو حاصل کر لیا، گویا ایسا ہے کہ اس نے شب قدر کی معرفت کو حاصل کر لیا. تو اسی لیے آپ سمجھ میں آئے گا جو پیغمبر نے جملہ کہا تھا کہ شب قدر کی مثال اہل بیت جیسی ہے.
ماہ مبارک شعبان میں نیم شعبان کی مثال پیغمبر کے جیسے اور شب قدر میں اہل بیت اطہار. تو فرمایا جس نے فاطمہ کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے شب قدر کی معرفت کو حاصل کر لیا. یعنی لب لباب کیا ہے یا پوری سمری اگر ہم بیان کرنا چاہیں کہ شب قدر کی حقیقی معرفت ممکن نہیں ہے, یہ نہیں جان سکتے کہ حقیقی شب قدر کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کی آخری طاق راتوں میں کہا گیا کہ اس شب کو تلاش کرو. دقیقاً یہ نہیں کہا گیا کہ 23 ہے کہ 21 ہے کہ 25 ہے کہ 27 ہے. آج بھی امت اسلام 27 کو بھی مناتی ہے, 23 کو بھی کوشش کرتی ہے, 25 کو بھی کوشش کرتی ہے. اگرچہ کہ روایت کا ظہور جو ہمارے پاس ہے ہم 23 کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, لیکن 19ویں شب قدر ہے یا 21ویں شب قدر ہے, حتیٰ کہ 27ویں شب قدر ہے, ہم اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی شب کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو پروردگار عالم نے چھپا کر رکھی ہے اور اس کی معرفت حقیقی طور پر ممکن نہیں ہے. یہ حجت خدا ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے. اچھا, ابھی آپ نے تذکرہ جیسے کیا کہ شب قدر ٹھیک اسی طرح سے اس کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی جیسے جناب زہرا کی, تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بات واضح کریں کہ کیونکہ عمومی طور پہ یہ بات رائج ہے عوام کے اندر بھی اور تمام علماء اور دیگر تمام جتنے بھی ہیں کہ تشبیہ دی جاتی ہے شب قدر کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے, تو اس کی کوئی خاص وجہ, ایک وجہ تو آپ نے بتائی معرفت کی بنیاد پہ, اور کوئی وجہ؟ بالکل. دیکھیں سید کونین سلام اللہ علیہ پروردگار عالم کی جانب سے بھیجا گیا وہ ہدایت کا چراغ ہے کہ جس کا کمپیریزن کائنات کی کسی ذات کے ساتھ نہیں ہے. تو پہلی چیز تو میں نے خود عرض کیا آپ کے کہ شب قدر کی بھی معرفت ممکن نہیں ہے, سید کونین کی بھی معرفت ممکن نہیں ہے. دوسری چیز جو علماء تعبیر کے اندر لکھتے ہیں, اس کے اندر بہرحال روایتوں کے اعتبار سے کوئی خاص اس انداز سے جملے نہیں ملتے کہ ہم باقاعدہ طور پر روایت اس کی ذیل کے اندر لے کر آئیں, لیکن جو مختلف روایت سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ ایک تو معرفت ممکن نہیں, دوسرا ایک بہت خوبصورت پہلو کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے سیدہ کو حجاب میں رکھا ہوا ہے اس طریقے سے شب قدر کو بھی حجاب میں رکھا ہوا ہے. پھر تیسرا کہ شب قدر سورہ مبارکہ قدر میں بھی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع. تمام امور کو لے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ زمانے کے امام کی ذات پر نازل ہوتے ہیں, امور حکیمانہ کو لے کر نازل ہوتے ہیں. تو وہ جو امور حکیمانہ ہیں جس کے بارے میں شب قدر میں کہا جاتا ہے, دعاؤں کے جملے بھی ہیں قرآن کریم کے اندر بھی ہیں کہ یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں امور حکیمانہ کو طے کیا جاتا ہے, یا یہ شب قدر یا یہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق ڈالنے والا ہے. جیسے شب قدر امور حکیمانہ کو طے کرتی ہے, حق و باطل کے درمیان فرق ڈالتی ہے, ایسے فاطمہ زہرا کی ذات بھی حق و باطل کے درمیان فرق کا پہلو ہے کہ فاطمہ زہرا جو فاطمہ کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہے, اور جو فاطمہ کے مقابلے پر ہے وہ باطل کے ساتھ ہے. تو بہت ساری تشبیہات جو ہے سید کونین کے اعتبار سے دی جا سکتی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے اس رات کی اتنی فضیلت ہے, اتنی اہمیت ہے, تو اس رات میں جاگنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ ہاں, اس رات میں جاگنے کے حوالے سے خاص تاکید ہے. یعنی حتیٰ کہ روایتیں یہاں تک ملتی ہیں کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اپنے بچوں امام حسن اور امام حسین کو اگر شب کے وقت سونے کی بھی کوشش کرتے تھے تو شہزادی انہیں اٹھا دیا کرتی تھی. روایت کے جملے کہ شہزادی کھانا کم دیا کرتی تھی, اور اس سبب کہ ان کو نیند نہ آئے, کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو بہت ہی لذیذ نیند آتی ہے, بے شک, تو اور گہری نیند آتی ہے. شہزادی بچوں کو کھانا کم دیا کرتی تھی کہ رات جاگیں, اور اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہو کہ بچے سونے کی طرف راغب ہوں تو شہزادی پانی کے چھینٹے مار کر انہیں اٹھا دیا کرتی تھی کہ آج کی شب جاگنا ہے. یہ اسی طریقے سے آج کی شب جاگنے کے حوالے سے, شب قدر میں جاگنے کے حوالے سے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ چھٹے امام جب شب قدر آتی تھی مرض کے عالم میں ہوا کرتے تھے, بیمار بھی ہوا کرتے تھے, اپنے غلام سے کہتے تھے مجھے اٹھاؤ اور مسجد میں لے کر جاؤ. اسی حوالے سے روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جو شخص اس شب کو رات کو جاگ کر گزارے گویا ایسا ہے کہ اس نے شب قدر کا احیا کیا, جاگ کر گزارا اس نے. یہ بعض مورخین اس انداز سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو آج کی شب جاگتا رہا اس کا مقدر پروردگار عالم کھول دیا کرتا ہے, اور وہ اس وقت پریشان نہیں ہوگا کہ جب ساری آنکھیں پریشان ہوں گی. اس رات کے اعمال کے حوالے سے آخری سوال آپ سے, کہ اس رات کے اعمال کے حوالے سے ناظرین محترم خدمت میں عرض کریں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو استفادہ کر سکیں. بالکل, دیکھیں اس رات کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے,
عمومی طور پر بہت سارے اعمال بیان کیے جاتے ہیں. ایک اہم ترین عمل جو آپ کے توسط سے ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی کے لیے ممکن ہو کربلا پہنچنا، شب قدر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ جائے. وہ حسین ابن علی کے جس کے بارے میں روایت کا جملہ ہے اور خود زیارتوں کے جملے ہیں، ارادۃ الرب فی مقادیر امور تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. شب قدر خود تقدیر کو معین کرنے والی ہے، اور یہ جو امام حسین کی زیارت ہے یہ بھی تقدیر کو معین کرنے والی ہے کہ جب خدا کسی کے مقدر کا ارادہ کرتا ہے امام حسین کی جانب بھیج دیا کرتا ہے بے شک. اور وہاں سے مقدر صادر ہوتا ہے. تو ایک اہم عمل آج کی شب کا، اگر انسان نہ جا پائے اپنے گھروں میں بیٹھ کر زیارت امام حسین کی تلاوت کرے. اسی طریقے سے چھٹے امام کی روایت کے جملے کے اعتبار سے کہ آج کی شب قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، یا علماء نے جو اعمال لکھے ہیں دعائے سلامتی امام زمانہ، کیونکہ آج کی شب ملائکہ اور روح القدس امور حکیمانہ کو لے کر امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بے شک. تو امام زمانہ کی سلامتی کی دعا بار بار کرے اور ان کے ظہور کے لیے انسان جو ہے وہ بار بار دعا کرے. پھر اس شب کو ضائع نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ شب گزر جائے اور انسان جو ہے مختلف کاموں میں لگا رہے. روایت کے جملے ہیں کہ بہترین چیز جو اس شب کے اندر کی جا سکتی ہے وہ علمی مذاکرہ ہے. 4-5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے کسی لیکچر میں جا کر بیٹھ جائے، کسی مجلس کو سننا شروع کر دے، یہ کسی کتاب کو کھول کے کسی روایت کو پڑھنا شروع کر دے. ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں سے کوئی ایک سبق لے لے، قرآن کریم کو کھول کر قرآن کے ترجمے کو پڑھنا شروع کر دے. باقی ساری کی ساری چیزیں انسان کرتا ہی ہے، عمومی طور پر سب راغب ہیں، اعمال قرآنی کرتے ہیں، دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال ہیں کہ انسان رات کو جاگ کر پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے. ہدف کیا ہے کہ اس رات کو انسان ضائع نہ کرے اور خدا کی خوشنودی کے لیے اور پروردگار عالم کے راہ کے اندر اس کو گزارے کہ شب قدر کے فضائل کو بھی حاصل کر سکے اور اس کی رحمت اور برکتوں کو بھی حاصل کر سکے. بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے، لیکن اختتام سے قبل ہم چاہیں گے کہ حسین بھائی آپ ایک کلام کے ساتھ، تاکہ رخصت بھی ہو جائے، اور میں اپنے تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا. کلام کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی رخصت ہو جائیں گے. ابھی مولانا صاحب تذکرہ کر رہے تھے اعمال کا، اعمال شب قدر کا، جو کیا حسین اہتمام ہے خدا متعال کا کہ جتنے بھی سال کے امپورٹنٹ ترین ایام ہیں، جی، مخصوص ترین ایام ہیں، تمام کے تمام کو امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ متصل کر دی. کوئی نہ کوئی رابطہ اس یوم کا جو ہے نا امام حسین سے جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. مثلا شب قدر کی شب ہے، شب نیمہ شعبان ہے، یعنی شبہائے قدر میں، شب نیمہ شعبان میں، شب عید پہ، مختلف ایام میں آپ دیکھیں تو ہر مرتبہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین کو فراموش نہ کرو. نہ جانے خداوند متعال کا اور امام حسین کا کیسا ایک عجیب سا رشتہ ہے. تو میں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شب قدر کے ایام آئیں گے، دعا کریں گے، تو چلیے میں مولا حسین کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کرتا ہوں کہ مولا سے مانگنا کیا ہے. چند اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. میرے سخی میرے مولا حسین سے مانگو، ہر ایک پیاس میں دریا حسین سے مانگو. میرے سخی میرے مولا حسین سے مانگو، میرے سخی میرے مولا حسین سے مانگو. اور کیا عجیب شعر ہے، کیا عجیب کیفیت ہے. یہ بار بار بھرے گا تمہاری جھولی کو، یہ بار بار بھرے گا تمہاری جھولی کو. ملا ہے جو وہ دوبارہ حسین سے مانگو، میرے سخی میرے مولا حسین سے مانگو. میرے سخی میرے مولا حسین سے مانگو. اور نصیب میں جو نہیں ہے وہ رب سے مانگو گے،
نصیب میں جو نہیں ہے وہ رب سے مانگو گے تو خود خدا یہ کہے گا حسین سے مانگو. نصیب میں جو نہیں ہے وہ رب سے مانگو گے تو خود خدا یہ کہے گا حسین سے مانگو. میرے سخی میرے مولا حسین سے مانگو. اور نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا. مولا حسین کا معاملہ یہ ہو قبہ امام حسین کے نیچے آدمی چلا جائے کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد اپنی دعا کو پیش کرے. نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا. نصیب سے بھی زیادہ زیادہ حسین سے مانگو. میرے سخی میرے مولا حسین سے مانگو. اور خلاصہ کلام یہ مقطع وہ جسم نور علی خوش حسانی زہرا. یہ ایام ہے جو خاص طور پر شعبان کے ایام ہوتے ہیں. یہ تو ایام شہزادی کے مصیبت کے ایام ہوں گے مگر خاص طور پر شہزادی کس سے راضی. وہ جس سے نور علی وہ جس میں نور علی خوش حسانی زہرا. خوشی کا بس وہی لمحہ حسین سے مانگو. میرے سخی میرے مولا حسین سے مانگو. اور محمد و آل محمد صلوات اللہ